چند دن اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پیسوں کا ٹینشن ہو، آپ کو کاروبار کا ٹینشن ہو، آپ کا کوئی چیز گم ہو گیا ہو، آپ کو جو چیز پریشان کر رہی ہے اس پریشانی سے انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ الحمدللہ مدرسے میں بھی یہ ختم کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے بہت برکات ہے۔ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ جائے، آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ مشکل، اس کا حل کوئی ممکن ہی نہیں، تو آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اکثر یہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ مجدد ایسا سخت مشکل پیش آ جائے کہ آپ کو اس کے حل کا کوئی راہ نظر نہیں آ رہا کہ کدھر سے حل ہوگا۔ مشکلات آتے رہتے ہیں انسان پر، انسان بہت کمزور ہے، عاجز ہے، تو جب کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، سخت ترین مشکل، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے سالم کو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے اور اس کی ماں بہت بےتاب ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اور اس کی ماں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ تو انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، تو چند ہی دن گزرے تھے کہ دشمن ان سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غفلت میں ڈال دیا اور وہ ان کے قید سے نکل آئے۔ باہر اونٹ کھڑا تھا، ایک روایت میں ہے کہ ان کی بکریاں تھیں اور بکریاں وہ ہنکا کر اپنے گھر ساتھ لے آیا، اور دوسری روایت میں اونٹ کا ذکر ہے کہ اونٹ کو لے آیا اور بہت سے اونٹوں کو ساتھ لے کر آیا گھر، اور ان بکریوں کی تعداد تقریباً 4000 تھی، ساتھ لے آیا۔ تو حضرت عوف بن مالک کو شک پڑ گیا کہ بھئی اس کو کیا کریں، یہ ہمارے لیے جائز بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لوں کہ یہ ہمارے لیے یہ اونٹ یا بکریاں جائز ہیں یا نہیں استعمال کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات پوچھی تو سورۃ الطلاق کی آیتیں نازل ہوئیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے کتنے کمالات میں آپ کو بتاؤں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت ہے کہ ان کو اتنا سارا مال بھی مل گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا، اور بیٹا ساتھ جو ہے اونٹ یا بکریاں بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو کثرت سے کیا مراد ہے؟ اب اگر ہم کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کتنا پڑھیں گے کہ کثرت اس سے پورا ہو جائے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اکثر یہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھا جائے اور پھر 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود شریف، جو بھی درود یاد ہو، کوئی ضروری نہیں کہ یہی درود، تو جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ 100 مرتبہ پہلے، 100 مرتبہ بعد میں، درمیان میں 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اکثر الحمدللہ مدرسے میں بھی یہ ختم کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے بہت برکات ہے۔ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ جائے، آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ مشکل، اس کا حل کوئی ممکن ہی نہیں، تو آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ یہ تو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ ہر مشکل میں یہ پڑھو،
یہ بہت بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے خزانے، اس خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اور سب سے کم اس میں یہ ہے کہ غم آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو پتہ نہیں بڑی بڑی بیماریاں کون سی ہوں گی، بڑے بڑے غم، بڑے بڑے مشکلات، بڑے بڑے تکالیف اس سے کیا ہوں گے۔ تو آپ کو جو بھی مشکل پیش آ جائے، یہ نہیں کہ اس مشکل کے لیے، ہر مشکل کا حل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلے اور یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ پڑھ لیتا ہے باہر نکل کر، تو شیطان کہتے ہیں کہ بس اب ہمارا اس میں کچھ ہی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اب وہ واپس چلے جاتے ہیں شیطان ان سے، ان کو درغلانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہ واپس مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں کہ اب اس کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو گیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ کے حفظ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں جب بندہ آ جائے تو پھر ان کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے، ان کو کوئی مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن ہمارے یقین اور ایمان بہت کمزور ہیں۔ ہمیں شک ہو جاتا ہے۔ شک نہ کریں اللہ پر۔ جب یہ پڑھا تو بس آپ یہی یقین رکھیں کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو گیا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اور سخت ترین تکلیف کے وقت آپ کیا کریں؟ تو آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ چند دن اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ جائے، آپ کو پیسوں کا ٹینشن ہو، آپ کو کاروبار کا ٹینشن ہو، آپ کا کوئی چیز گم ہو گیا ہو، آپ کو جو چیز پریشان کر رہی ہے، اس پریشانی سے انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ اس کو شروع کریں، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، انشاءاللہ سب مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ اس کا بقا چاہتا ہے کہ یہ نعمت زائل نہ ہو، وہ باقی رہے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرے، تو انشاءاللہ وہ نعمت انشاءاللہ باقی رہے گی، وہ نعمت بہت پائیدار ہوگی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو متحد فرمائے، ان کے باہمی فسادات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یکجا اور متحد کرنے میں مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔